چپٹاخ کی آواز پوری یونیورسٹی میں گونجی۔ اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور سامنے کھڑے مرد کے چہرے پر پوری قوت سے ایک سرخ نشان چھوڑ گیا۔ کتنے ہی اسٹوڈنٹس نے اسے مڑ مڑ کر دیکھا۔ ارشمان ملک پر ہاتھ اٹھانا تو دور، کوئی اس سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتا تھا۔ کیا کہا؟ ایک رات؟ آئندہ ایسی بکواس کرنے سے پہلے یہ تھپڑ یاد رکھنا۔ میں نہ تو تمہاری کوئی عاشقہ ہوں اور نہ ہی ان لڑکیوں میں سے جو تمہارے ساتھ راتیں گزارنے کے لیے پاگل ہوں، اور نہ ہی تمہاری دولت پر مرتی ہوں، سمجھے؟ میری عزت میری دولت ہے۔ وہ اونچی آواز میں گرجتی یونیورسٹی سے باہر جا چکی تھی، مگر ارشمان ملک کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اس تھپڑ کا بدلہ سود سمیت لے گا۔ اسلام آباد شہر پر مغرب کا اندھیرا اتر چکا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ سارے بال اکٹھے کیے، چوڑے میں سمیٹ لیے، گھٹنوں کو چھوتی پرپل فراک پہنے، اس نے پاؤں میں وائٹ شوز پہن رکھے تھے، فراک کے اوپر سکن کلر کا کوٹ پہن رکھا تھا۔ حدید سکندر کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی، آنکھوں میں ٹھنڈک اتر گئی۔ وہ کھل کر مسکرایا، پھر اس کی جانب بڑھا جو اپنے دھیان اب کانوں میں ایئر رنگز پہن رہی تھی۔ حدید اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا، اتنا کہ آئزل کی پشت حدید کے سینے سے جا لگی۔ وہ جیسے ہی چونک کر ہوش میں آئی، ایک نگاہ اٹھائے اسے دیکھا، پھر چہرہ جھکا گئی۔ دوبارہ اسے دیکھنے کی ہمت نہ ہو سکی، مگر حدید سکندر صرف اس سے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی خواہش پوری کر چکی تھی، اور کرتی بھی کیوں نہ، اس نے آج پہلی بار اپنی پسند کا رنگ پہننے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ حدید کو وہ اس رنگ میں اتنی خوبصورت اس لیے لگتی تھی کیونکہ اس نے زندگی میں پہلی بار آئزل کو اسی رنگ میں دیکھا تھا۔ حدید اس کے سحر میں جکڑا جا چکا تھا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، یہ لڑکی واقعی ساحرہ تھی۔ وہ خاموشی سے چہرہ جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ حدید نے دھیرے سے اس کے پیٹ کے گرد ہاتھ رکھے، اسے پیچھے سے اپنے ساتھ لگایا، تھوڑی اس کے کندھے پر رکھی، چند لمحے آنکھیں بند کیے، صرف 2 الفاظ ادا کیے، شکریہ بیوی۔ آئزل کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو، میں آج الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن خدا کی قسم دل چاہ رہا ہے تمہیں اپنے سینے میں چھپا کر ساری دنیا کی برائیوں سے محفوظ کر دوں۔ آج میرا دل میرے قابو میں نہیں رہنے والا۔ اگر مجھ سے کوئی خطا ہو جائے تو پہلے ہی معافی مانگ رہا ہوں۔ وہ مغرور اور انا کا پیکر شخص محبت کا اظہار کر رہا تھا، وہ بھی بہت محبت سے، بہت نرمی سے۔ آئزل کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بار آنسو بہہ نکلے۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا، پھر دھیرے سے آئزل کا رخ اپنی جانب موڑا۔ اتنی پیاری بھی نہیں لگنا چاہیے تھا کہ میں خود پر قابو کھو دوں، وہ بے بسی سے ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آئزل نے بہت ہمت کرتے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ سکندر، چلو چلتے ہیں، باتیں راستے میں کریں گے، کیونکہ مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ تمہاری خوبصورتی میں اب ہینڈل نہیں کر سکوں اور کچھ الٹا سیدھا نہ کر گزروں۔ وہ اپنی ہی بے بسی پر ہنس دیا تھا، پھر اس کے گرد گرفت کمزور کی۔ آئزل خاموشی سے بیڈ تک آئی اور اسی خاموشی سے وہ پرپل کلر کی شال بیڈ سے اٹھائی جو کچھ دن پہلے حدید اس کے لیے لایا تھا۔ اس نے شال اپنے کندھوں کے گرد لی تو حدید نے اس کے قریب آتے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ کمرے سے باہر نکلے۔ حدید سکندر شہر کے ایک بہت بڑے بزنس مین عثمان سکندر کا اکلوتا چشم و چراغ تھا۔ بزنس کی دنیا میں بہت آگے جا چکا تھا، اپنے باپ کا سارا بزنس سنبھال لیا تھا۔ آئزل عثمان سکندر کی دوست کی بیٹی تھی۔ 2 ماہ پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں اس کے والدین کی موت ہو گئی تھی۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس حادثے نے آئزل کو بہت توڑ پھوڑ دیا تھا، وہ جیسے اندر تک ٹوٹ گئی تھی۔ اس حادثے کے بعد عثمان صاحب اسے اپنے گھر لے آئے۔ اس دن بھی اس نے پرپل کلر کی فراک پہن رکھی تھی اور مرجھائی سی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ جب پہلی بار حدید سکندر کی نگاہ اس تک گئی، وہ اتنی پیاری کلی مرجھائی ہوئی تھی، یہ دیکھ کر اسے بہت تکلیف ہوئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، عمر بھی زیادہ نہیں تھی، ابھی محض 22 سال کی تھی۔ اس کی خوبصورت کالی گہری آنکھیں جن میں اب صرف اداسی ہی نظر آنے لگی تھی۔ اس نے بابا کے دوست کی اس بیٹی کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ پہلے بھی سکندر ہاؤس آتی رہتی تھی، مگر پہلے دیکھنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ وہ پہلی نظر میں ہی حدید کو بہت پیاری لگی۔ جب اس کے بابا عثمان صاحب نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں ان دونوں کا نکاح ہو جائے تو حدید مان گیا تھا۔ اس کی زندگی میں نہ کبھی پہلے کوئی لڑکی تھی، نہ ہی کوئی آنے والی تھی، مگر اسے آئزل پیاری لگی تھی، اور عثمان صاحب
چاہتے تھے کہ آئزل ان کے گھر میں محفوظ رہے اور اس کی حفاظت کے لیے نکاح ضروری تھا، کیونکہ وہ بنا کسی رشتے کے اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے تھے۔ لیکن شادی کے بعد بھی آئزل ہر وقت اپنے والدین کے موت کے ڈپریشن میں رہتی تھی، اس لیے حدید اسے کافی پیار سے ہی ٹریٹ کرتا تھا۔ وہ بس ابھی اس کا دوست بن کر رہنا چاہتا تھا، نہ ہی اس نے آئزل پر ابھی زبردستی اس رشتے کو مسلط کیا تھا، نہ ہی اس کے ساتھ ابھی کوئی تعلق شروع کیا تھا۔ وہ بس اس کے اچھی دوست تھی، وہ صرف دوست بن کر پہلے اس کے ساتھ اچھا وقت گزارنا چاہتا تھا، اسے اپنے ساتھ کمفرٹیبل کرنا چاہتا تھا۔ آج شادی کے اتنے ہفتوں بعد وہ صبح آفس جانے سے پہلے آئزل کو کہہ کر گیا تھا کہ وہ آج رات شاپنگ کرنے چلیں گے اور ڈنر بھی باہر ہی کریں گے، اس لیے وہ اس کے آنے تک تیار رہے اور اسے بھی یہی کہا تھا کہ آج وہ پرپل کلر ہی پہنے، اس لیے اس نے آج حدید کی پسند کا کلر پہن لیا تھا۔ گاڑی سکندر ہاؤس سے باہر نکل چکی تھی، وہ سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ آئزل بار بار اسے ہی دیکھ رہی تھی، بلیک کلر کی شرٹ اور بلیو جینز کے ساتھ اس نے بلیک کوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ اب حدید سے بات کرنے کے لیے ہمت جمع کر رہی تھی۔ سکندر حدید نے چونک کر اسے دیکھا۔ حدید نام ہے میرا۔ اس کی تصدیق ہی تو آئزل کے چہرے پر کوئی الگ سا تاثر ابھرا۔ مجھے اچھا لگتا ہے آپ کو سکندر کہنا، آپ کو نہیں پسند تو آئندہ نہیں کہوں گی۔ حدید کے لبوں کو گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ تمہیں پسند ہے تو کہہ لیا کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آئزل کی آنکھوں میں جیسے نمی کٹی ہوئی۔ میں جانتی ہوں میری غلطی ہے، میں بہت غصے میں آ گئی تھی، اس لیے صبح جو بھی منہ میں آیا بول گئی۔ میں ایسی تو نہیں ہوں، مجھے آپ کے کردار پر ایسی بکواس نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آئی ایم ویری سوری، وہ نظر جھکائے بولی، آنکھوں سے بے ساختہ ہی آنسو بہہ نکلے۔ تم ابھی بھی اس بارے میں سوچ رہی ہو؟ میں تو بھول بھی چکا۔ حدید نے شانے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ آئزل نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا۔ لیکن میں نے اتنی غلط بات کہہ دی، آپ کو غصہ تو آیا ہی ہوگا۔ پھر آپ نے مجھ سے اتنے آرام سے کیسے بات کی؟ اپنے نارمل کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بے بسی سے نہایت الجھی ہوئی نگاہوں سے حدید کو دیکھ رہی تھی۔ کل رات ہی وہ اپنی کسی دوست کو گھر لے کر آیا تھا اور کافی دیر گیسٹ روم میں بیٹھے کسی فائل پر سر کھپا رہے تھے اور کوئی اہم پروجیکٹ تھا، مگر نہ جانے کیوں کسی اور کو حدید کے اتنے قریب دیکھ کر آئزل کو بہت غصہ آیا، اس لیے اس نے غصے میں یہ تک کہہ دیا کہ اگر کوئی اور ہی پسند تھی تو اس سے نکاح ہی کیوں کیا، اور اگر نکاح کر لیا تھا تو پھر اپنی پسند کو گھر سے باہر رکھتا۔ جواب میں حدید نے بہت نرمی سے یہ کہا تھا کہ اس کی زندگی میں سوائے عازل کے اب کوئی دوسری لڑکی نہیں ہے۔ اتنا کہتے وہ گھر سے چلا گیا تھا، مگر اب عائزل کو احساس ہو رہا تھا کہ اس نے غصے میں کچھ زیادہ ہی بدتمیزی کر لی۔ وہ بدتمیزی نہیں کرتی تھی، مگر اپنے شوہر کے اتنے قریب کسی دوسری عورت کو برداشت کرنا بھی اس کے لیے سہانے روح تھا۔ جس طرح سے حدید ٹریٹ کرتا تھا اس کی اپنائیت، اس کے کیئر کی وجہ سے چند ہی ہفتوں میں آئزل اس کی محبت میں گرفتار ہونے لگی تھی۔ حدید مسکرا دیا، پھر آئزل کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے لبوں سے لگایا۔ آئزل سر سے لے کر پیر تک سرخ پڑی۔ مجھے ذرا بھی غصہ نہیں آیا۔ تو میں غصہ کیوں کرتا؟ اب تم پر کبھی غصہ نہیں آ سکتا۔ جو لوگ ہمیں اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہوں، ان کی کسی بھی بات پر غصہ نہیں آتا۔ آئزل، نہ ہی ان کی کوئی بات بری لگتی ہے۔ تم بیوی ہو میری، میں جانتا ہوں تم مجھ سے بے حد محبت کرتی ہو۔ مجھے کسی دوسرے کے ساتھ دیکھنا بھی برداشت نہیں ہوا۔ تمہیں تکلیف ہوئی تھی اس لیے غصہ آیا، تمہیں مجھے کھونے اور بانٹنے سے ڈر لگتا ہے۔ مجھے غصہ نہیں تم پر، زیادہ پیار آیا تھا کہ میری بیوی میرے لیے اتنی سنسیئر ہے۔ میں تو خود کو خوش نصیب سمجھ رہا ہوں کہ مجھے بہترین عورت عطا کر دی گئی۔ اس نے ابھی تک آئزل کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ اتنی ہی دیر تک حدید کے الفاظ کی وجہ سے آئزل کے گال دہکتے رہے، پھر وہ کچھ کہنے کے قابل ہوئی۔ لیکن آپ کو مجھے ڈانٹنا چاہیے تھا، میں نے بہت غلط کیا، بہت کچھ برا کہا، بکواس کی تھی میں نے۔ آئزل نے نم آنکھوں سے شکوہ کیا۔ میں نے کہا نا، اب میں چاہوں بھی تو تم پر غصہ نہیں کر سکتا۔ تم وہ واحد عورت ہو جس پر اب مجھے غصہ نہیں آنے والا۔ اگر کبھی تم غلط بھی ہوئی تو میں ہمیشہ اسی طرح پیار سے تمہیں سمجھاؤں گا۔ غصہ کرنا مردانگی نہیں ہوتی، اپنی عورت کے سمجھانا، اس کی غلطیوں پر اس کی اصلاح کرنے والا ہی اصلی مرد ہوتا ہے۔ تم عزت ہو میری، اور میں اپنی ہی عزت کو بے عزت کیوں کروں؟ حدید بہت آرام سے ٹہر ٹہر کر نرمی سے ایک ایک بات سمجھا رہا تھا، اور یہ سب کہتے ہوئے اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ عائزہ نے خود کو اس کے صحن میں جکڑتے محسوس کیا۔ 28 سالہ بھرپور جسامت کا مرد، اس کی کان جیسی نیلی آنکھیں جن میں ساری دنیا نظر آتی تھی، اس کی خوبصورت وجیح نقوش، وہ اتنا خوبصورت تھا کہ کوئی بھی اس پر مر مٹے۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، اس کا مضبوط سینہ، چوڑی جسامت، وہ یک تک اسے دیکھے گئی۔ آج سے پہلے اسے اپنی قسمت پر کبھی ایسا رشک نہیں آیا۔ اسے آج تک اس شخص سے محبت تھی، مگر آج اسے اس شخص کی بیوی ہونے پر فخر محسوس ہوا تھا۔ وہ ساختہ ہی آنسو آنکھوں سے بہنے لگے۔ اسے حدید سکندر کی ایک بہترین مرد نظر آ رہا تھا، ایسا مرد جس میں غرور اور انا نام کی بھی نہیں تھی۔ گاڑی شاپنگ مال کی پارکنگ میں رکی، وہ دونوں گاڑی سے باہر نکلے۔ وہ ابھی بھی اس کا ہاتھ پکڑے چل رہا تھا۔ اب وہ دونوں شاپنگ کر رہے تھے اور وہ حیران ہو رہی تھی۔ حدید اس کے لیے اپنی پسند کی
اپنی پسند کی ہر چیز لیتا جا رہا تھا۔ بس کر اتنا کچھ تو لے لیا ہے، اس نے ہدایت کو منع کرنا چاہا۔ انہیں شاپنگ کرتے شاید 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ کیا اتنی جلدی؟ بس ابھی تو ہم نے شاپنگ سٹارٹ کی ہے۔ ہدایت بے حد سکون میں تھا۔ آئزل حیران رہ گئی، لیکن اتنا سب کافی ہے؟ ہدایت نے نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں، 2 ماہ میں پہلی بار تو میں تمہیں کچھ لے کر دے رہا ہوں، سکون سے میرے ساتھ چلتی رہو بس۔ اب وہ حکم صادر کر رہا تھا، مگر آئزل مطمئن نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اتنا سب کافی ہے نا؟ اس نے دوبارہ ہدایت کے بازو پر گرفت سخت کی۔ لڑکیوں کے پاس تو جتنے ڈریس، جوتے اور جیولری ہوں وہ ان کے لیے ہمیشہ کمی ہوتی ہے، اور تم کہہ رہی ہو بہت ہے۔ ہدایت کے سوال پر آئزل بس نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں، اتنا سامان بہت ہے۔ ہدایت مسکرا دیا تھا۔ جانتا ہوں تم سب سے الگ ہو، لیکن مجھے لینے دو، مجھے سکون محسوس ہو رہا ہے۔ پہلی بار تو تمہارے لیے کچھ لے رہا ہوں، تم پر خرچ کر کے مجھے خوشی مل رہی ہے۔ تمہارے لیے ہی تو کماتا ہوں، تم پر تو اپنی ساری سلطنت بھی نچھاور کر سکتا ہوں۔ ہدایت نے آخری بات اتنے مان سے کہی تھی کہ آئزل ایک دم سے جیسے ساکت رہ گئی۔ وہ اب خاموش ہو گئی، دوبارہ ہدایت کو کچھ نہیں کہا۔ وہ بے یقین تھی۔ کب سوچا تھا کہ اتنا اچھا نصیب ہوگا، یہ شخص اس سے اس حد تک محبت کرے گا، اس پر خرچ کیے اسے خوشی ملے گی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ اندر تک سالوں بعد کوئی سکون اترا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جو تکلیفیں اس نے برداشت کی تھیں، اپنے ماں باپ کھوئے، تنہا رہ گئی تھی، سب کا اجر ایک ساتھ مل گیا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے۔ وہ دونوں اب ریسٹورنٹ میں داخل ہو رہے تھے۔ ہدایت نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، پھر وہ اس کے ساتھ ٹیبل تک آیا۔ وہ کرسی کھینچتے بیٹھی تو ہدایت بھی سامنے والی کرسی کھینچتے بیٹھ گیا۔ اب وہ اسے کھانے کا پوچھ رہا تھا۔ کچھ بھی منگوا لیں؟ آئزل نے کندھے اچکائے۔ ہدایت نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تمہاری پسند کا کچھ کھاتے ہیں۔ اور آئزل کتنی ہی دیر ہدایت کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ تب اس کے دل کا حال بھی جانے لگا تھا۔ ہدایت نے اسے دیکھا، دونوں کی نگاہیں ملی۔ بتاؤ کیا منگوائیں؟ آئزل چونکی، پھر اس نے مینیو پر نظر گھمائی۔ بریانی اور سینڈوچ۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ ہدایت نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا، اور کچھ فاصلے پر موجود دو آنکھوں نے نفرت سے یہ منظر دیکھا۔ اس کی نظر یکٹک حسین، ہدایت، سکندر اور آئزل پر ہی تھی۔ کانوں میں کہیں دور سے چٹاک کی آواز گونجی۔ وہ یونیورسٹی، وہ آئزل کے ہاتھ سے پڑتا تھپڑ۔ اب ہدایت اپنے والر سے کارڈ نکال رہا تھا، پھر اس نے وہ کارڈ آئزل کی جانب بڑھایا۔ یہ میرا کارڈ ہے، فی الحال تم رکھ لو، میں تمہارے لیے نیا بنوا دوں گا، تب تک اس پر گزارا کر لو۔ آئزل بے حد حیران ہوئی تھی۔ لیکن میں کیا کروں گی اس کا؟ ہدایت افسوس سے نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ کیا مطلب کیا کرو گی؟ اپنے پاس رکھو، کسی بھی وقت کام آ سکتا ہے۔ تمہارے پاس ہر وقت کارڈ ہونا چاہیے، پیسوں کی ضرورت کبھی بھی پڑ جاتی ہے۔ اب کیا ہر وقت مجھ سے مانگو گی؟ آئزل بے حد بے یقین تھی۔ وہ اس حد تک سوچنے لگا تھا جیسے اسے یقین نہ آیا۔ لیکن اتنے سارے پیسوں کی ضرورت مجھے کبھی نہیں پڑی، میں فضول خرچی نہیں کرتی۔ وہ ابھی بھی لینے سے انکاری تھی۔ ہدایت نے اس کا ہاتھ پکڑے اس پر کارڈ رکھا۔ جانتا ہوں لیکن پھر بھی رکھو، اپنی ذات پر خرچ کرو، جہاں بھی جیسے بھی دل چاہے۔ پتہ نہیں وہ کون سی بیویاں ہوتی ہیں جو شوہر سے ہر وقت پیسے مانگتی رہتی ہیں۔ اور تو اور انہیں یہ شکوہ بھی ہوتا ہے کہ شوہر اتنے پیسے نہیں دیتے۔ اور ایک میری بیوی ہے۔ ہدایت جسے بدمزہ ہوا تھا، آئزل نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی۔ میں ویسی بیوی نہیں ہوں، مجھے اپنے شوہر کی دولت نہیں، اس کی محبت اور وفاداری چاہیے۔ اس بار ہدایت بھی ہنس دیا۔ میرا سب کچھ تمہارا ہی ہے، کچھ دنوں میں تمہارا اکاؤنٹ بھی بنوا دوں گا۔ آئزل مزید حیران ہوئی۔ لیکن ان سب کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ کچھ خفی سزا کہہ رہی تھی۔ ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، مجھے ہر اس بات پر بحث نہ کیا کرو۔ ہدایت نے سنجیدگی سے حکم سنایا۔ آئزل بس اسے گھور کر رہ گئی، پھر کارڈ اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ اتنے میں ویٹر ان کے سامنے کھانا رکھ چکا تھا۔ اب وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے۔ کچھ منٹ ہی گزرے جب ہدایت کا موبائل فون بجنے لگا۔ ہدایت نے چونک کر سکرین کی جانب دیکھا، کوئی انجان نمبر تھا۔ فی الحال وہ آئزل کے ساتھ سکون سے ڈنر کرنا چاہتا تھا، اس لیے فون کو اگنور کیا، اور آئزل مسکرا کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ کتنے ہفتوں بعد جا کر تو اتنا خوبصورت دن آیا تھا، مگر فون بار بار آنے لگا۔ ہدایت نے ضد ہوتے اس بار کال اٹھا لی۔ کانوں میں ارشمان ملک کی آواز گونجی۔ کیسے ہو ہدایت؟ سکندر کافی مسکرایا جا رہا ہے بیوی کے ساتھ۔ ہدایت جو کچھ سخت کہنے والا تھا، ایک دم سے اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ اپنی بکواس بند کرو، وہ آئزل کا خیال کرتا کچھ آہستگی سے گرجا، پھر چونک کر آس پاس دیکھا۔ ارشمان ملک ہنس دیا تھا۔ ادھر ہوں میں، دائیں جانب، ارشمان نے خود ہی بتا دیا۔ تو ہدایت نے چہرہ مڑے کچھ فاصلے پر بیٹھے ارشمان ملک کو دیکھا، جب ہوا میں اپنا ہاتھ لہرا کر ہدایت کو ہیلو کہہ رہا تھا۔ ہدایت نے ایک نظر آئزل کو دیکھا جو اپنے دھیان کھانا کھا رہی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ آج بتا ہی دو ارشمان ملک۔ ہدایت سکندر موبائل منہ کے ساتھ پاس کرتا کچھ آہستگی سے گرجا تھا۔ ارشمان ایک بار پھر ہنس دیا۔ مسئلے تو بہت ہیں، ان پر بعد میں بات کریں گے، ابھی میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ تمہاری بیوی جو کھانا کھا رہی ہے اس میں زہر ہے۔ الفاظ دیکھے پگھلتا ہوا سیسا جو کس نے ہدایت سکندر کے کانوں میں اتارا۔ اس کا سارا وجود برف کا ڈھیر بن گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے آئزل کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر بڑے عرصے بعد ایسا سکون آیا تھا۔ وہ جو ڈرنک پی رہی تھی اس میں ڈرگز ہیں، جس کا اثر آدھے گھنٹے میں شروع ہو جائے گا، تمہاری بیوی پاگل ہو جائے گی۔ ارشمان نے ایک بار پھر اس کے کانوں میں زہر انڈیلا۔
ادین نے اسی تیزی سے عائزل کی جانب دیکھا جو آدھا گلاس ڈرنک پی چکی تھی۔ ایک پل سے پہلے ادید نے اس کے ہاتھ سے گلاس چھین کر دور کیا۔ عائزل نے حیرت سے ادید کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ ادید کے چہرے کے اڑے رنگ دیکھتے عائزل پریشان ہوئی۔ کچھ نہیں ہوا، اٹھو چلو گھر چلیں، باقی کھانا گھر جا کر کھائیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے ٹیبل سے اٹھ چکا تھا، جلدی سے اپنے والد سے پیسے نکالتے ٹیبل پر رکھے ایک ہاتھ سے اب تک موبائل کان سے لگا رکھا تھا۔ ارشمان ملک اب ہنس رہا تھا۔ سوری، تمہیں بتانا بھول گیا، 2 دن پہلے کی ریسٹورنٹ میں نے خرید لیا تھا اپنے بزنس کی وجہ سے، اور یہاں کے سارے ویٹر میرے ایک اشارے پر تم دونوں کو اوپر پہنچا سکتے تھے، مگر میں نے چھوڑ دیا۔ یہ صرف ایک ٹریلر تھا۔ ہدایت سکندر: ہاں، مگر ڈرنک میں ڈرگس واقعی تھیں۔ آخری بار عزت سے کہہ رہا ہوں، عائزل کو چھوڑ دو، ورنہ میں اس کی ڈرنک میں اگر ڈرگس ملا سکتا ہوں تو اس کے کھانے میں زہر بھی ملا سکتا ہوں۔ تمہیں سکون سے تو کبھی رہنے نہیں دوں گا۔ ارشمان کی بکواس اب بھی ہدایت کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ تیزی سے عائزل کو گاڑی میں بٹھاتے ہوئے گاڑی کے پاس سے کھڑا تھا، ایسے کہ عائزل اس کی آواز نہ سن سکے۔ میری بات کان کھول کر سنو ارشمان ملک، اگر آج کے بعد میری بیوی تک پہنچتے ہیں تو تمہارے حلق میں ہاتھ ڈال کر جان نکالوں گا۔ اور کیا کہا؟ چھوڑ دوں گا؟ وہ صرف میری بیوی ہے، تم ہوتے کون ہو جس کے کہنے پر میں اسے چھوڑوں گا؟ آئندہ میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی تو خدا کی قسم تمہاری آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ میری بیوی سے دور رہنا، ورنہ تم نے ابھی تک ہدایت سکندر کی وحشت نہیں دیکھی۔ اسی خاطر میں اگر اپنی جان دے سکتا ہوں تو ساری دنیا بھی تباہ کر سکتا ہوں۔ اس سے کے عالم میں گرجتے وہ کال کاٹ کر دل ابھی تک 440 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ عائزل کو کھو دینے کا خوف لمحوں میں دماغ پر حاوی ہوا۔ وہ فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھا تو وہ پریشانی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے ہدایت کی جانب جھک کر اس کا ماتھا چھو کر دیکھا۔ وہ برف کی طرح سرد ہو گیا تھا۔ ہدایت نے بے ساختہ اسے اپنے سینے میں بھیج دیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم ٹھیک ہو نا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ کھانے کی وجہ سے کچھ اور کھانا ہے تو کہیں اور چلتے ہیں؟ ہدایت نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے سرگوشی کی، آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے۔ نہیں، بس گھر چلتے ہیں۔ عائزل سمجھ گئی کچھ برا ہوا تھا جس نے ہدایت کو اتنا پریشان کیا۔ عائزل کا لہجہ نارمل تھا تو ہدایت نے سکون کی سانس لی اور گاڑی گھر کی جانب موڑ دی۔ نہ جانے اب ڈرگ عائزل کی باڈی پر کیسا ری ایکٹ کرنے والی تھی۔ ارشمان ملک: ہدایت کا بزنس رائیول تھا، ہدایت کو تباہ کرنا ہی اس کا مقصد تھا۔ وہ بزنس کو لے کر کچھ زیادہ ہی پرسنل تھا۔ اس نے 2 بار عائزل پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی، مگر دونوں بار ہدایت کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ارشمان ملک اپنے منصوبے میں ناکام ہوا۔ وہ سمجھ نہیں سکا کہ ارشمان کا عائزل کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ کیا وہ اتنا بزدل مرد تھا کہ وہ مردوں کی لڑائی میں عورتوں کو گھسیٹ رہا تھا؟ مگر اس نے پھر بھی ایک بار اس بارے میں عائزل سے پوچھا تھا تو عائزل نے ہدایت کو سچ بتا دیا تھا کہ 1 سال پہلے یونیورسٹی میں ارشمان ملک نے اس سے بدتمیزی کی تھی اور اس کی 1 رات مانگ رہا تھا۔ غصے میں عائزل نے سب یونیورسٹی کے سامنے سے تھپڑ مار کر اس کی اوقات بتائی تھی۔ وہ ایسی لڑکی نہیں۔ ہدایت کو یہ سن کر بہت غصہ چڑھا تھا، اس کی غیرت نے جوش مارا تھا، مگر وہ ضبط کر گیا۔ پھر وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ ہدایت کو تباہ کرنے کے ساتھ عائزل سے اس تھپڑ کا بدلہ بھی لینا چاہتا ہے، اس لیے وہ عائزل کو لے کر کچھ زیادہ ہی حساس ہونے لگا تھا۔ آدھے گھنٹے سے پہلے وہ گھر پہنچ گئے اور بے بسی سے جلے پیر بلی کی طرح کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ کوٹ اتار کر صوفے پر رکھ چکا تھا۔ چند منٹ گزرے جب واش روم کے دروازے کھلے اور عائزل باہر نکلی، بلیک کلر کی نائٹ ڈریس میں، بالوں کو ہمیشہ کی طرح جوڑے میں باندھ رکھا تھا۔ ہدایت نے ایک نظر اسے صحیح سلامت دیکھ کر سکون کی سانس لی۔ وہ قدم قدم چلتی ہدایت کی جانب آنے لگی، پھر بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ ہدایت بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی، پھر آگے بڑھتی ہدایت کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ آج کا دن میری زندگی کا سب سے اچھا دن تھا سکندر، اس نے سرگوشی کی۔ ہدایت کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ عائزل کے گیت حسار مضبوط کرتے اس کے ماتھے پر لب رکھے، وہ چند پر یوں ہی اس کی بے حد قریب بیٹھی رہی کہ ہدایت کا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا، جیسے پسلیاں توڑ کر ابھی باہر آ جائے۔ اب خود پر ضبط کرنا مشکل لگ رہا تھا، مگر وہ فی الحال بنا عائزل کی مرضی کے اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ ہدایت نے گہری سانس لی، پھر اسے خود سے تھوڑا دور کیا۔ ایسا نہ کیا کرو، کمزور دل ہے، میرا قابو میں نہیں رہے گا۔ نرمی سے اس کے ماتھے کو چومتے وہ بیڈ سے اٹھ گیا۔ عائزل نے حیرت سے اسے دیکھا جب گھوم کر بیڈ کی دوسری سائڈ آ کر ایک جگہ پر لیٹ چکا تھا۔ چند پل عائزل اسے دیکھتی رہی، پھر جیسے اسے عجیب سی تکلیف ہونے لگی، وہ اپنے سینے کو مسلنے لگی۔ ہدایت اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ حیرانگی سے سوال پوچھا۔ اس نے خالی خالی نگاہوں سے ہدایت کو دیکھا۔ پتہ نہیں، بہت جلن ہو رہی ہے۔ وہ بہت بری طرح سے اپنے سینے کو سہلاتی جیسے عجیب سی تکلیف کا شکار رہی۔ ہدایت اس کے قریب ہوا۔ ادھر دکھاؤ مجھے۔ اس کا رخ اپنی جانب موڑا، وہ اپنے گلے کو بھی مسل رہی تھی۔ ہدایت نے اس کا ہاتھ پیچھے کیا، گلا سرخ ہونے لگا تھا۔ ہدایت نے ضبط سے لب بھینچے۔ یہ سب کچھ اس ارشمان ملک کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کچھ کریں سکندر، مجھے بہت جلن ہو رہی ہے۔ وہ اچانک ہی ہدایت کی شرٹ سینے کے مقام سے مٹھی میں دبوچ کر چیخی۔ ہدایت نے چونک کر اسے دیکھا، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ ریلیکس، کچھ بھی نہیں ہوا، ادھر آؤ میرے پاس۔ نرمی سے اپنے قریب کیا۔ کچھ دیر وہ اس کی گردن اور گلا دیکھتا رہا، پھر بیڈ سے اٹھا، عائزل کو بھی اٹھایا اور اس کا بازو پکڑ کر واش روم تک لایا۔ اب وہ واش بیسن کا نل کھول کر اس کا چہرہ دھو رہا تھا۔ جیسے ہی پانی عائزل کے چہرے پر پڑا تو کچھ بہتر محسوس ہوا۔ وہ کچھ دیر ٹھنڈے پانی سے اس کا چہرہ اور گردن دھوتا رہا۔ اب تو نہیں ہو رہی جلن؟ ہدایت نے نرمی سے سوال پوچھا۔ عائزل نے نفی میں سر ہلایا۔
ہدایت اب تولیہ پکڑ اس کا چہرہ اور گلا صاف کر رہا تھا۔ اب مجھے گرمی لگ رہی ہے۔ وہ 2 منٹ بعد پھر رونے لگی۔ ہدایت کی گریف سے نکل کر اس نے شاور کی جانب جانا چاہا۔ کیا کر رہی ہو آئزل؟ ہدایت نے اسے ٹوکا۔ مجھے ٹھنڈے پانی سے شاور لینا ہے، مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے۔ سکندر دیکھیں آگ نکل رہی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے گلے پر رکھتی اسے اپنی حالت کا احساس کروا رہی تھی۔ ہدایت نے اسے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا ورنہ وہ اس کی باہوں سے باہر نکلنے کو مچل رہی تھی۔ کہیں نہیں جا رہی تم، اتنی سردی میں ٹھنڈے پانی کے نیچے گئی تو بیمار ہو جاؤ گی، چلو۔ وہ زبردستی اسے لے کر واش روم سے باہر نکلا، لیکن مجھے ٹھنڈے پانی کے پاس جانا ہے، دیکھیے کتنی آگ لگی ہوئی ہے، مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے سکندر، وہ غصے اور خفگی کے ملے جلے تاثرات سے کہہ رہی تھی۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کے سامنے بیٹھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، بس کچھ دیر ایسا ہوگا، جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ ہدایت نے کچھ پیار سے کہا۔ وہ روتی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، مجھے بہت گھٹن ہو رہی ہے، اس نے غصے سے کہتے ہدایت سے اپنا ہاتھ آزاد کرواتے اپنی شرٹ کے 2 بٹن کھول دیے۔ ہدایت بے ساختانہ نظر سے اس سے دور کی۔ کیا کر رہی ہو آئزل؟ لہجے میں سختی تھی۔ میں بہت دکھ رہا ہوں۔ اب اپنی شرٹ کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ یہ بہت دکھ رہا ہے، وہ اپنی شرٹ کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جیسے کسی نشے کی وجہ سے سرخ ہونے لگی۔ ہدایت جانتا تھا یہ سارا ڈرگ کا اثر ہے۔ دل ہی دل میں وہ شمان ملک کو 100 سے زیادہ گالیاں دے چکا تھا۔ آئزل کو پکڑ اپنے سائے لگا لیا۔ کچھ نہیں ہوا، مجھے دیکھو، سو جاؤ۔ ہدایت نہیں چاہتا تھا وہ مزید پریشان ہو۔ اس نے ہدایت کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ یہاں کتنا سکون ہے نا۔ اب وہ روتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ ہدایت بے ساختہ مسکرا دیا۔ پاگل ہو پوری۔ وہ ہدایت کے سینے پر ہاتھ رکھتی اس کے مزید قریب ہوئی۔ سکندر کچھ دیر بعد پیار سے پکارا۔ کتنی بار کہا ہے سکندر مت کو؟ ہدایت نے جان بوجھ کر اسے ٹوکا، مگر وہ اس کی بات اگنور کر گئی۔ مجھے آپ کی 6 پیکس دیکھنے ہیں۔ اس کی انوکھی فرمائش پر ہدایت بے حد حیران ہوا۔ وہ بہت لاڈ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پلیز دکھائیں نا۔ ہدایت جانتا تھا وہ اس وقت ہوش میں نہیں ہے، ورنہ ایسی بات کہنے پر خود کو ہی شوٹ کر لیتی۔ مجھے بہکاؤ مت آئزل، ورنہ پھر بہت برا ہوگا۔ ہدایت نے مسکراہٹ ضبط کرتے اسے وارننگ دی۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، مجھے دیکھنے ہیں تو دیکھنے ہیں، اور آپ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، جانتی ہوں میں۔ وہ اب کسی بچے کی طرح اس کے سینے سے شرٹ کو ہاتھ کی مٹھی میں دبوچ گئی۔ اچھا، اتنا مان ہے مجھ پر کہ میں کچھ نہیں کروں گا، اتنا بھی اچھا نہیں ہوں میں، بہت برا کر سکتا ہوں، وہ اس لیے پریشان مت کرو اور سو جاؤ۔ ہدایت نے دوبارہ اسے سمجھانا چاہا، مگر وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ اگر آپ نے میری خواہش پوری نہیں کی تو آئندہ میں کبھی آپ کی پسند کے کپڑے نہیں پہنوں گی، اور پھر میں ٹھنڈے پانی کے نیچے چلی جاؤں گی۔ معصومیت سے ہدایت کو دھمکی دی۔ ہدایت نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ قسم سے اتنی بڑی فلم ہو تم۔ وہ اس کے معصوم دھمکیوں پر ہنس ہی تو رہا تھا۔ آئزل اس کے ہنسنے پر مزید غصے میں آ گئی۔ بہت برے ہیں آپ، ایک تو میرا مذاق اڑا رہے، اوپر سے میری بات بھی نہیں مان رہے۔ آپ سے بالکل بات نہیں کروں گی، وہ غصے سے کہتی ہدایت کی گردن پر کسی جنگلی بلی کی طرح دانت کاٹ چکی تھی۔ اس کی یہ حرکت ہدایت کو بے ساختہ کہکا لگانے پر مجبور کر گئی۔ ابھی آپ نے دیکھا نہیں میں کتنی بری ہوں میں؟ اب وہ غصے سے اس کی گردن پر اپنے ناخن مار رہی تھی۔ ہدایت ہنسا جا رہا تھا، بہت مشکل سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے قابو میں کیے۔ بس بس میری جنگلی بلی۔ ہدایت نے اس کے غصے سے پھولتی ناک پر لب رکھے، وہ ابھی بھی غصے میں تھی۔ تو تمہیں 6 پیکس دیکھنے ہیں میرے؟ ہدایت کے سوال پر عادل کی آنکھیں چمکی۔ ہدایت نے ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے، دوسرے ہاتھ سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے۔ اس کے بعد کیا ہوگا میں ذمہ دار نہیں ہوں گا، یاد رکھنا۔ ہدایت نے اسے صاف وارننگ دی۔ وہ مسکرا رہی تھی کسی بچی کی طرح۔ ہدایت نے اپنی شرٹ کے سارے بٹن کھول دیے، پھر اس کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ لو دیکھ لو، ہدایت نے پوری آفر کر دی۔ اس کا چہرہ ایسا ایسا سرخ ہونے لگا۔ اس نے آج پہلی بار ہدایت کو شرٹ کے بنا دیکھا تھا۔ وہ جلدی سے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ ہدایت نے تیزی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ اب چپ کیوں رہی ہو؟ دیکھ لو میری جان، تمہاری پراپرٹی ہوں۔ ہدایت کی آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اپنا چہرہ دور کرتی اب شرمندہ ہو گئی، مگر ہدایت کا اب اسے چھوڑنے کا ارادہ نہیں تھا۔ مجھے شرم آ رہی ہے۔ وہ پیچھے ہوتی اپنا چہرہ بلینکٹ میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہدایت نے اس کے ہاتھوں سے بلینکٹ دور کیا۔ شرم کیوں آ رہی ہے میری جنگلی بلی کو؟ ابھی تو اسے میرے 6 پیکس دیکھنے تھے نا۔ ہدایت اس کے دونوں ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ وہ روحان سی ہوئی۔ نہیں، مجھے نہیں دیکھنا، شرٹ پہنے اپنی، مجھے شرم آ رہی ہے۔ وہ بچوں کی طرح معصومیت سے بولی۔ ہدایت نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں میری جان، میں نے پہلے کہا تھا مجھے بہکاؤ مت، اب نہیں۔ وہ اس کے مزید قریب ہوتا اس پر شرٹ ہی اپنی جسم سے اتار چکا تھا۔ عائزل کا چہرہ مزید تیزی سے سرخ ہوا۔ وہ اب چہرہ جھکا گئی۔ آپ کتنے وہ ہیں؟ وہ خفگی سے بولی تھی۔ ہدایت کا کہکا ایک بار پھر کمرے میں گونجا۔ کیا وہ ہوں؟ اس نے عائزل کو اپنے قریب کیا، ایسے کہ اب اس کی گردن میں ہدایت کی بے حد قریب تھی۔ بولو سکندر کے جان، کیا ہوں میں؟ وہ شرارت سے اس کے چہرے پر انگلی پھیر رہا تھا۔ آپ بہت بہت، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ہدایت جانتا تھا وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ ہاں جانتا ہوں میں کہ عائزل کا سکندر بہت ہینڈسم ہے۔ ہدایت نے شرارت سے کہتے ہوئے اس کی گردن پر لب رکھتے ہلکے سے دانت کاڑے۔ عائزل جو شرمندہ ہو رہی تھی، اس کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ چھوڑے مجھے، وہ ہدایت کے سینے پر ایک مکہ مار چکی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ تنگ مت کرو، میں برا بن جاؤں گا، اب نہیں چھوڑ سکتا۔
میرا برا موڈ آن ہو چکا ہے بیوی، وہ شرارت سے کہتے اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ آئزل نے اس سے دور ہونے کی کوشش کی مگر ناکام۔ آپ کیا کرنے والے ہیں سکندر؟ اس نے معصوم سا منہ بناتے پوچھا۔ میں کہاں کچھ کر رہا ہوں سکندر کی جان، سب کچھ تو تم کر رہی ہو، میں تو بس تمہیں اپنے بہت قریب کر رہا ہوں، اتنا زیادہ قریب کہ اب تم کبھی بھی مجھ سے دور نہیں جا سکو گی۔ ہدایت کی بات پر آئزل نے بہت مشکل سے سانس لینے کی کوشش کی۔ ایک شرط پر۔ اس نے ہدایت کے گال پر اپنی انگلی رکھی۔ ہدایت بے حد حیران ہوا۔ کیسی شرط؟ مسکراتے پوچھا۔ پہلے مجھے سکندر کہنے دیں۔ اور ہدایت کا کہکا بے ساختہ تھا، وہ ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ سکندر کیوں کہو گی، پھر کہنے دو گا۔ وہ فوراً نفی میں سر ہلانے لگا۔ کہا نا مجھے اچھا لگتا ہے آپ کو سکندر کی کہنا، بس مجھے سکندر کہنے دیں ورنہ میں آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ اس نے معصومیت سے ایک بار پھر دھمکی دی۔ ہدایت ہنسیا تھا۔ روک سکتی ہو مجھے؟ نہیں میری جان، تم نہیں روک سکتی، اور سکندر نہیں کہنا، بس میں کہہ چکا ہوں۔ ہدایت کی بات سنتے آئزل نے خفگی سے منہ پھیلایا۔ آپ کو پتہ ہے آپ بہت برے ہیں، میری کوئی بھی بات نہیں مانتے، بس اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ ہاں میں جانتا ہوں بہت برا ہوں، مجھے تھوڑا سا اور برا بن لینے دو آج۔ وہ اس پر سایہ فگن ہوا۔ آئزل نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہوتی سیدھی ہو کر لیٹنا چاہتی تھی مگر ہدایت بھی اسی طرح اس کے اوپر جھکا۔ دور رہے مجھ سے، پہلے سکندر کہنے دے۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، کہہ لو سکندر، لیکن پھر یہ بھی بتاؤ مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ ہدایت نے پیار سے پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں بتاؤں گی۔ وہ ہدایت کو آنکھیں دکھاتی منہ موڑ گئی۔ ہدایت کا منہ حیرت سے پورا کھل گیا۔ بہت بدتمیز ہو گئی آئزل، کتنی بار پوچھا مگر نہیں بتایا۔ ٹھیک ہے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ وہ اسے سمجھنے کا موقع دیے بنا اس پر سیدھا اس کے چہرے پر جھکا۔ آئزل نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی مگر بیوی کی طرح ناکام، بری طرح ناکام۔ وہ چند ہی لمحوں میں مزاحمت کرنی چھوڑ گئی۔ بہت برے ہیں آپ، اس نے سرگوشی کی۔ ہدایت کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یہ بات صبح کہنا، ابھی تو تم نے صبح بھی ایک تماشا لگانا ہے، جانتا ہوں میں۔ وہ جانتا تھا کہ جیسے ہی صبح آئزل ہوش میں آئے گی تو پھر وہ ایک تماشا ہی لگا دے گی، مگر اب ہدایت مزید دور نہیں رہ پا رہا تھا۔ آئزل کو اپنے گلے پر ہدایت کے لبوں کا لمس محسوس ہوا۔ وہ مسکرائی تھی۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے سکندر، آپ ایسے ہی ہمیشہ میری حفاظت کریں گے نا؟ بہت مان سے پوچھا۔ ہدایت نے اس کے ماتھے کو شدت سے چومتے اس بات میں صحیح لایا۔ بالکل میری جان، میرے دل کی ملکہ ہو تم پر خراش بھی نہ آنے دوں۔ ہدایت کے جواب نے اسے اندر تک پرسکون کر دیا۔ I love you so much سکندر۔ اس کی آخری سرگوشی پھر کیا ہوا کچھ یاد نہیں۔ ہدایت بہت نرمی سے اسے خود میں سموتا، اپنے تمام حقوق اور محبت صرف اس سے دیتا گیا۔ رات گہری ہو گئی تھی، وہ اس وقت گہری نیند سو رہی تھی۔ ہدایت کی شرٹ لیس سینے پر سر رکھا ہوا تھا۔ ہدایت کی شرٹ میں اس کا وجود چاندنی کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کے چہرے سے ہی ہدایت کی کربت کے رنگ پھوٹتے دکھائی دے رہے تھے۔ ہدایت کے چہرے پر آج مسکراہٹ ہی الگ تھی۔ اس نے آئزل کے ماتھے پر لب رکھے، پھر اس کا سر مزید اپنے سینے میں چھپائے، حصار مضبوط کرتے اس پر بلینکٹ ٹھیک سے دیتے وہ آنکھیں بند کر گیا۔ اسلام آباد شہر پر ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں مسلسل بجتے فون سے کھلی۔ وہ اپنی آنکھیں مسلسل حیرانی سے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ وہ ہدایت کا موبائل تھا جو سائڈ ٹیبل پڑا مسلسل بج رہا تھا۔ آئزل کو محسوس ہوا وہ اوندے منہ سو رہی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اپنی حواس بحال کرتی، نظر سیدھا دیوار پر لگے وال کلاک تک گئی تو اس سے پتہ چلا دن کے 10 بج چکے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی گہرے خواب سے جاگی تھی، ایک لمبی نیند، مگر کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، موبائل کی آواز کسی دھماکے کی طرح کان میں بج رہی تھی۔ اس کا سر پھٹنے لگا۔ اس نے غصے سے سائڈ ٹیبل سے ہدایت کا موبائل پکڑا، اسے سائلنٹ کر دیا۔ نہ جانے کس کا فون آ رہا تھا، اس نے غور نہیں کیا۔ ایک دم سے کمرے میں سکون چھا گیا، ساتھ ہی عادل کو اپنا دماغ پرسکون ہوتا محسوس ہونے لگا۔ نیند تو ویسے ہی خراب ہو گئی تھی، وہ بیڈ سے اٹھی، ایک دم سے اپنا سر چکراتا محسوس ہوا جیسے الجھ گئی۔ اس سے کیا ہوا تھا؟ سب سے پہلے اسے اپنے گلے پر جلن محسوس ہونے لگی۔ وہ بے بسی سے اپنے گلے پر ہاتھ رکھتی، پاؤں میں چپل ڈالتی ایک قدم ہی چلی تھی جب سارا وجود درد سے چور ہوتا محسوس ہوا۔ عزیل کے چہرے پر درد کے تاثرات اس سے ابھرے۔ اسے اپنی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، لیکن اس سے ہوا کیا؟ اس کی نگاہ شیشے تک اٹھی اور اگلے ہی پل وہ ساری پتھر کی ہو گئی۔ اسی حیرانگی سے خود کو دیکھا، وہ اس وقت ہدایت کی شرٹ میں تھی۔ آئزل کا دماغ جیسے بھگ سے اڑا، سر پر کسی نے سارے بنگلے کی عمارت دے ماری۔ وہ مشکل چلتی ہوئی ڈریسنگ سے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، ایک نظر سر سے پیر تک اپنا حلیہ دیکھا، اپنے بال گردن سے پیچھے کیے تو گردن پر جگہ جگہ سرخ ہو چکی تھی۔ کل رات کیا ہوا تھا یہ سمجھنا اب زیادہ مشکل نہ رہا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنا گلا اور گردن دیکھ رہی تھی، پھر ایک دم سے اسے اپنے سارے جسم میں بہت تیز درد کا احساس ہوا، آنکھوں میں پانی اکٹھا ہوا، مزید کھڑے رہنا محال لگا۔ وہ وہیں سٹول کھینچتے بیٹھ گئی۔ کل رات کے تمام مناظر یاد کرنا چاہے، مگر اتنا یاد تھا وہ دونوں کھانا کھانے باہر گئے تھے۔ اس کے بعد کچھ بھی واضح یاد نہیں رہا۔ وہ جو اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی، ہدایت کا واش روم سے باہر نکلنا محسوس نہ کر سکی۔ بلیو جینز اور وائٹ شرٹ میں وہ شاور لے کر باہر نکلا تھا اور اب اپنے بالوں میں تولیہ پھیرتا انہیں خشک کر رہا تھا۔ جب نظر آئزل تک گئی تو وہ مسکرا دیا، پھر تولیہ وہیں صوفے پر پھیلاتے اس کے قریب آیا۔ گڈ مارننگ۔ جھکتے اس کے بالوں پر لب رکھے، آئزل جیسے ایک دم سے کسی خواب سے جاگی۔ اس نے حیرت سے ہدایت کو دیکھا جو اب اس کے پاس ہی کھڑا اپنے بالوں میں برش پھیر رہا تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کل رات کیا ہوا تھا؟ اس نے جیسے اٹکتی سانسوں کے دوران
پوچھا۔ ہدایت نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا تھا؟ الٹا سوال کیا۔ وہی جو ہر میاں بیوی میں ہوتا ہے۔ مسکراہٹ دبائے ہدایت نے سرگوشی کی اور ایزل کا سانس وہیں کہیں حلق میں ہی اٹک گیا۔ آپ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میری اجازت کے بنا؟ شدت گریہ سے اس کی آواز کانپی۔ ہدایت تو پہلے سے ہی جانتا تھا اس کا یہی رد عمل ہوگا۔ میں نے کیا کیا؟ یہ تم مجھ پر سراسر الزام نہ لگاؤ، خود ہی تو کہہ رہی تھی مجھے آپ کے 6 پیکس دیکھنے ہیں، ورنہ میں ٹھنڈے پانی کے نیچے جا کر کھڑی ہو جاؤں گی۔ یہ دیکھو اتنی زور سے کاٹا تم نے مجھے، جنگلی بلی۔ ہدایت نے اپنی گردن اسے دکھائی جہاں اب تک آئزل کے کاٹنے کی وجہ سے سرخ نشان بنا ہوا تھا۔ جب اتنی خوبصورت بیوی خود پاس آئے تو کون کافر پیچھے ہٹتا ہے؟ ہدایت کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ آئزل نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ کل رات کیا ہوا تھا۔ اسے کچھ باتیں یاد آنے لگی۔ مجھے ٹھنڈے پانی سے شاور لینا ہے، مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے سکندر، دیکھیں آگ نکل رہی ہے، مجھے آپ کے 6 پیکس دیکھنے ہیں۔ مجھے بہکاؤ مت آئزل، ورنہ پھر بہت برا ہوگا۔ مجھے سکندر کہنے دے، ورنہ میں آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ ایک دم سے جیسے وہ زمین میں اندر تک دھنس گئی۔ بھیگی آنکھیں اٹھائے ہدایت کو دیکھا۔ میں ہوش میں نہیں تھی، لیکن آپ تو ہوش میں تھے نا؟ میں پاگل ہو گئی تھی تو ایک تھپڑ مار دیتے، لیکن آپ… ہدایت کے چہرے پر ابھی بھی ویسی ہی مسکراہٹ تھی۔ آئزل بیوی ہو تم میری، یہ سب تو ہونا ہی تھا، ہم دونوں ایک ساتھ رہنا ہے اب۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں مجھے اب تمہارے ساتھ رہنا ہے، تو پھر کل رات کیا ہوا اس پر اتنا ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہاں مانا تم ہوش میں نہیں تھی، مگر تم بیوی ہو میری۔ جب جب میرے قریب آؤگی میں تمہیں اپنے قریب کروں گا۔ کبھی نہ کبھی تو ہمیں اپنی نئی زندگی شروع کرنی تھی، تو پھر وہ کبھی کل ہی تھی، یا پھر کیا تم میرے ساتھ ہی نہیں رہنا چاہتی؟ ہدایت بہت نرمی سے پوچھ رہا تھا، وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ایسا نہیں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، لیکن اس طرح سے نہیں چاہتی تھی۔ ہدایت مسکرا دیا تھا، دھیرے سے اس کے اپنے سال لگایا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، ریلیکس رہو، تم ہر بات لے کر پریشان ہو جاتی ہو۔ وہ اسی نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ ہدایت سے دور ہوتی ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ ہدایت بھی گہری سانس لیتا اس کے پیچھے ہی آیا۔ وہ کبرڈ کھول کر جو بھی ڈریس ہاتھ میں آیا نکال چکی تھی۔ ہدایت اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ اس کی موجودگی محسوس کرتی وہ ساکت سی رہ گئی۔ وہ اسے پیچھے سے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ تمہیں بتانا بھول گیا، میری شرٹ میں بہت پیاری لگ رہی ہو، قسم سے تم سے محبت زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ ہدایت کی بات پر آئزل سرخ ہوئی۔ ہدایت ہنوز مسکرا رہا تھا۔ آپ کی شرٹ مائی فٹ، شرم نہیں آتی آپ کو؟ وہ اس بار کچھ خفی سے بولی۔ ہدایت نے معصومیت میں سر ہلایا۔ یقین کرو کسی بھی مرد کو اپنی بیوی کے سامنے شرم نہیں آتی، حق حلال کی بیوی ہو میری، شرم کیوں کروں؟ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ دور رہی مجھ سے، مجھے فریش ہونا ہے۔ وہ اسے خود سے دور کرتی واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ ہدایت نے گہری سانس لی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا چکے تھے، وہ اب ان کے رشتے کو ایکسپٹ کر چکی تھی۔ اشمان ملک کے وار اب بھی جاری تھے۔ وہ ہر طرح سے ہدایت کو بزنس میں ہرانا چاہتا تھا، مگر جب جب ہدایت کے ساتھ آئزل کو دیکھتا تو تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ نہ جانے کیوں اسے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر نفرت ہوتی۔ وہ سوچ چکا تھا اب دونوں کو الگ کر دے گا۔ وہ تھپڑ جو اسے آئزل نے مارا تھا آج بھی اس کی گونج کانوں میں بجتی سنائی دے رہی تھی۔ کچھ مہینے مزید سرک گئے تھے۔ ہدایت اور آئزل کی زندگی میں خوشیاں آ چکی تھی۔ اب تو وہ بہت جلدی ان کی زندگی میں ایک تیسرا ننا مہمان آنے والا تھا۔ وہ آج کل بہت خوش رہتا تھا۔ اسے خوش دیکھ کر آئزل بھی خوش تھی کہ وہ اسے اتنی محبت کرتا ہے۔ دن اپنی رفتار سے گزرنے لگے، زندگی بہت بدل گئی۔ اور وہ آدھی رات کو 2 بجے بھی کہہ دیتی کہ اسے کوئی چیز کھانی ہے، اس کا دل چاہ رہا ہے، اسے کریونگ ہو رہی ہے۔ وہ آدھی رات کو اسے ہر چیز لا کر دیتا، بے شک اس کے لیے اسے مارکیٹ ہی کیوں نہ جانا پڑتا، بے شک آدھی رات کو اس لیے اپنی نیند قربان کیے گاڑی سڑکوں پر کیوں نہ دھرانی پڑتی، وہ پھر بھی جاتا تھا، کیونکہ اب وہ ایک جملہ بولنے کی عادی ہو جا رہی تھی، میرا دل چاہ رہا ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ شخص اس کا سکندر تھا، جس پر اپنی جان بھی چھڑکتا تھا، جو آدھی رات کو اس کے لیے فروٹ چاٹ، آئس کریم، پیزا، برگرز، شاورما، نگرز، ہر چیز لا کر حاضر کر دیتا تھا، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اور محبت میں انسان عاجز نہیں آتا، نہ ہی تھکتا ہے۔ وہ کافی دنوں سے اس سے فرمائشیں کر رہی تھی، اسے گھر سے باہر جانا ہے، وہ اب گھر میں بند ہو بور ہو رہی ہے، اسے لگ رہا ہے وہ کسی قید خانے میں قید ہے۔ ہدایت اسے کہیں دور لے کر نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ ڈاکٹر نے لمبے سفر سے منع کیا تھا، اس لیے آج وہ اسے اپنے ساتھ فارم ہاؤس لے آیا۔ وہ حیران تھی اس کا کوئی فارم ہاؤس بھی تھا۔ اسلام آباد شہر سے دور پہاڑوں کے قریب وہ فارم ہاؤس بہت پرسکون اور بہت خوبصورت تھا۔ ان دونوں نے سارا دن فارم ہاؤس پر گزارا، ایک ساتھ مستی کی، بہت ساری باتیں کی، ایسی باتیں جو اس نے کب کب کہاں کہاں کس کس موقع پر بات کرنے کے لیے سنبھال کر رکھی تھی۔ انہوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ ہدایت نے آج کام سے آف کر رکھا تھا، کیونکہ آج کا دن وہ صرف اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، مگر اب ہو چکی تھی، رات کا اندھیرا ہر سو پھیل چکا تھا۔ وہ دونوں اس وقت فارم ہاؤس کے گارڈن میں بیٹھے ہوئے، میں نے آپ کو آج تنگ کر دیا نا، آپ مجھ سے عاجز آ گئے ہوں گے نا، میں آپ کو بہت تکلیفیں دی ہیں سکندر، کتنا تنگ کرتی ہوں آپ کو؟ کچھ سوچتے ہوئے آئزل نے پوچھا۔ ہدایت نے اسے دیکھا، چہرے پر وہی نرم مسکراہٹ جو صرف اسے دیکھ کر آتی تھی۔ اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ تم وہ واحد عورت ہو جسے میں بنا تھکے دن رات دیکھ سکتا ہوں، تمہارے لیے میں پوری زندگی انتظار کر سکتا ہوں، تم سے باتیں کرتے کرتے گھنٹوں گزار سکتا ہوں، تمہاری ناراضگی میری بری باتیں سن سکتا ہوں، تمہیں ساری زندگی منا سکتا ہوں، میں دنیا کی ہر آسائش تم سے وار کر تمہارے خالی ہاتھ پکڑ کر چل سکتا ہوں،
میری روح کو بس تمہاری نام کا سہارا ہی کافی ہے، تم صرف میری ہو اور میں بس تمہارا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی خود کو مجھ سے جدا مت کرنا۔ اس نے آخری بات اس قدر خوف کے زیر اثر کہی، وہی جانتا تھا ایزل جو کسی شہر میں لیٹی ایسے سن رہی تھی، بات کے آخر میں کلکلا کر ہنس پڑی۔ اسے واقعی اپنے نصیب پر، اپنی قسمت پر رشک آنے لگا۔ اس کی قسمت میں یہ شخص تھا، وہ اس کا نصیب تھا، کیونکہ وہ حدید سکندر کی بیوی تھی۔ آپ کو پتہ ہے عورت مرد پر بہت جدی اثر کرتی ہے، وہ لمحوں میں اس کے لیے پاگل ہو سکتا ہے، مگر مرد عورت پر بہت دیر اثر کرتا ہے، وہ اتنا گہرا اثر کرتا ہے کہ وہ ساری زندگی سنبھل نہیں سکتی۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ آپ مجھ پر ایسا اثر کر دیا ہے کہ میں ساری زندگی سنبھل نہیں پاؤں گی۔ وہ مسکرا رہی تھی، آنکھوں میں چمک تھی۔ حدید چہرہ جھکائے ہنس پڑا۔ تو کس نے کہا کہ تم سنبھلو؟ میں ہوں نا سنبھالنے کے لیے۔ آگے بڑھتے حدید نے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور وہ بنا پلک جھپکے کے ایزل کو دیکھتا جا رہا تھا۔ ایک نظر بہت خاص تھی، بہت الگ، وہ پہلے بھی اسے دیکھتا تھا، وہ اس کی نگاہوں کی عادی تھی، مگر آج ان آنکھوں میں کچھ عجیب سا احساس تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آخر اس نے زد چھوتے پوچھ لیا۔ حدید کی مسکراہٹ گہری ہوئی، نظریں ابھی بھی اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ تمہیں دیکھ رہا ہوں اور اپنی آنکھوں کو یقین دلا رہا ہوں کہ تم میرے پاس ہو، میری ملکیت ہو، میرے بہت قریب ہو اور صرف میری ہو۔ اس کے اس جواب پر ایزل پلک جھپکانا بنا اسے دیکھتی رہی۔ اور تم کیا دیکھ رہی ہو؟ ایزل بس مسکرا دی، کچھ نہیں کہا۔ حدید نے ٹائم دیکھا تو 8 بجے سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں گھر کے لیے نکلنا چاہیے، یہاں پر رات رکنا زیادہ محفوظ نہیں۔ ایزل نے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے بھی اسے اب حدید کے کمرے کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی تھی۔ اس کمرے کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ کیونکہ وہ اس کا کمرہ بھی تھا۔ 8 بجے کے بعد وہ دونوں فارم ہاؤس سے باہر نکل آئے تھے۔ آسمان پر بادلوں نے ڈیرا ڈال دیا تھا۔ ابھی انہیں سفر کرتے 15 منٹ ہی ہوئے تھے جب حدید کو محسوس ہوا کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ انہوں نے شیشے سے پیچھے دیکھا تو وہ گاڑی تھی۔ حدید نے ڈیش بورڈ کھولا، اپنی گن کی تصدیق کی، گن ہاتھ میں پکڑی۔ ایزل کو کچھ برا ہونے کا احساس ہوا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ حدید کے چہرے پر اس وقت رات کی سیاہی کی طرح سنجیدگی تھی۔ سب ٹھیک ہے، پرسکون ہو کر بیٹھی رہو۔ حدید نے گاڑی رفتار کچھ بڑھا دی، مگر وہ جان گیا تھا کہ اس کا پیچھا کون کر رہا ہے۔ ارشمان ملک، آج تمہارا اس دنیا میں آخری دن ہے، حدید دل میں عہد کر چکا تھا۔ اچانک ہوا کو چیرتی ایک گولی آئی اور حدید کی گاڑی کے ٹائر میں جا لگی۔ ٹائر بلاسٹ ہوا تھا۔ ایزل کا دل گھبرانے لگا۔ حدید بہت مشکل سے گاڑی کو بریک ماری، ایک خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ حدید نے پیچھے دیکھا جہاں پر 2 گاڑیاں آ رہی تھی، وہ اپنے ساتھ گاز لایا تھا۔ حدید کو اپنی فکر نہیں تھی، فکر تو ساتھ بیٹھی لڑکی کی تھی جس کی زندگی تھی، اس کے اندر ایک نئی زندگی پڑ رہی تھی۔ ایزل نے جو خوفزدہ نگاہوں سے پیچھے دیکھا وہ سمجھ گئی کہ مقابل کون ہے، سکندر۔ اس نے گھبرا کر حدید کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا، میں ساتھ ہوں نا تمہارے۔ حدید جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا، گھوم کر اس کی طرف آیا، دروازہ کھولا، سیٹ بیلٹ کھول کر ایزل کے ہاتھ پکڑے گاڑی سے باہر نکل آیا۔ اس نے آس پاس دیکھا، یہاں سے بھاگنا نہیں۔ آس پاس گھنے جنگل اور پہاڑ تھے اور سنسان سڑک تھی۔ یہ شہر سے دور سنسان علاقہ تھا، اس کے پاس بس ایک ہی حل تھا۔ ایزل کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے وہ تیزی سے سامنے موجود گھنے درختوں والے اس جنگل میں گھس گیا۔ ارشمان ملک اپنی گاڑی سے باہر نکلا، اس کے ہاتھ میں گن تھی۔ آج تم دونوں کا اس دنیا میں آخری دن ہے حدید سکندر، تم نے مجھ سے میرا پیار سب کچھ چھین لیا، اب میں تم سے تمہاری بیوی بچہ ایک ساتھ چھینوں گا۔ ایک زہریلی سرگوشی کرتے ہوئے ان کے پیچھے اس جنگل میں داخل ہو رہا تھا، کیونکہ 2 دن پہلے اس کی وجہ سے ارشمان کا بزنس میں بہت بڑا نقصان ہوا تھا۔ بس اس سے زیادہ وہ حدید سکندر کو زندہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ رات کی سیاہی پھر ایک کہانی لکھنے والی تھی، زندگی اور موت کی کہانی، بقا اور خون کی کہانی۔ دیکھنا یہ تھا کہ کون مرنے والا تھا اور کسے آزادی ملنے والی تھی۔ اسلام آباد شہر پر رات کی پہر گما گہمی اپنے عروج پر تھی، لوگ مصروف تھے، زندگی اپنی ڈگر پر چل رہی تھی، مگر اسلام آباد سے میلوں دور مارگلا کی پہاڑوں میں موت کی سازش چل رہی تھی۔ اندھیرا جنگل، اوپر سے پتھریلی زمین، اسے چلتے چلتے چکر آنے لگے۔ ایک جگہ اس کی بس ہو گئی، بس میں مزید نہیں چل سکتی، مجھے چکر آ رہے ہیں سکندر۔ حدید کے ہاتھ میں موجود اس کا ہاتھ لرزا، حدید رک گیا، اس کا سانس پھول چکا تھا۔ اگر ہم رکے تو جان کا خطرہ ہے، تھوڑی سی ہمت کرو میری جان، بس تھوڑی دیر، مجھے اپنی پرواہ نہیں، تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، وہ اسے سمجھا رہا تھا جو اپنا سانس لوز کر رہی تھی۔ اس بات پر خشمگین نگاہوں سے حدید کو گورا۔ حالت دیکھیں ہیں آپ نے میری، اس حالت میں مزید ایک قدم نہیں چل سکتی۔ وہ بے ساختہ رونے لگی، آنسو آنکھوں سے بہتے گالوں تک آئے۔ کاش وہ دن زندگی میں آیا ہی نہ تھا جب میں نے ارشمان ملک کو تھپڑ مارا تھا، وہ بھی اس دن کو کوس رہی تھی۔ ساری غلطی میری ہے، غصے سے بڑبڑاتے حدید کو مزید قریب ہوئی۔ پانی، مجھے پانی چاہیے، اسے اپنے گلے میں کانٹے اگتے محسوس ہوئے۔ حدید کی آنکھیں ضبط کے باعث لال ہونے لگی۔ ایزل، اس نے بے بسی سے پکارا۔ ایزل نے ایک مکہ اس کے کندھے پر دے مارا۔ کیا ایزل، میری اس حالت کی ذمہ دار آپ ہیں؟ یہ دیکھ رہے ہیں میری حالت، اتنا بھی احساس نہیں کہ میں کس حال میں ہوں؟ حدید کی نگاہ اس کے چادر سے کور وجود پر گئی، اس کی پیگننسی کا 5واں ماہ شروع ہو چکا تھا اور اب اس کا وجود نمایاں ہوتا تھا، صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ کس حال میں ہے۔ حدید نے گہری سانس لی، گست کے دن شروع تھے، اس وجہ سے آج کل بارشیں بھی ہو رہی تھی، نیچے زمین گیلی اور گدلی تھی۔ نرمی سے اپنا بازو کھولے، اسے اپنے ساتھ لگایا، وہ اب ہچکیوں سے رونے لگی۔ سب آپ کی غلطی ہے، آپ قصوروار ہیں۔
رونے کے ساتھ اس کے کندھے پر مکے برسانے کا کام جاری۔ آئی ایم سوری، وہ معافی مانگ رہا تھا۔ ہاں، وہ اس صورت سے ہر عمل کی معافی مانگ سکتا تھا، چاہے اس کی غلطی ہو یا نہ۔ ہدایت کی نگاہ آس پاس گھوم رہی تھی، قدموں کی چاپ بتا رہی تھی کہ کوئی آ رہا ہے، بہت قریب۔ ہدایت نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، دوسرے ہاتھ میں گن تھی۔ ہم رک نہیں سکتے، یہاں سے چلنا ہوگا۔ مگر آئزل نفی میں سریلا رہی تھی۔ ہرگز نہیں، میں ایک قدم بھی نہیں چل سکتی، مر جاؤں گی۔ وہ اب بھی غصے سے بڑبڑا رہی تھی۔ ہدایت اس طرح اسے اپنے آثار میں لیتا ایک درد کی اوٹ میں ہو گیا۔ اب اپنا موبائل نکالے اپنے گارڈ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنی فکر کس کو، کافر کو تھی؟ فکر تو صرف بیوی بچے کی تھی۔ سگنل نہیں آ رہے تھے۔ ہدایت کا دل چاہا موبائل اٹھا کر کسی پتھر پر دے مارے۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی اسے اپنے ساتھ لگائے کھڑا رہا۔ جب اسے یقین ہوگا کہ آس پاس کوئی نہیں تو آئزل کا ہاتھ پکڑے باہر نکلا۔ اب اس کا دوسرا ہاتھ موبائل پر تھا۔ وہ سگنل ڈھونڈ رہا تھا۔ آئزل کا سانس پھول چکا تھا۔ ہدایت نے اسے وہاں ایک پتھر پر بٹھایا جہاں بیٹھو، کچھ دیر سانس لو، سکون محسوس ہوگا۔ ہدایت کی ساری حسیں بیدار تھی۔ وہ سر دونوں ہاتھوں میں تھامے وہیں بیٹھ گئی۔ ہدایت اب تھوڑی اونچائی پر جا کر سگنل ڈھونڈنے لگا۔ جب کانوں میں گھٹی گھٹی سسکی پڑی، سکندر خوف میں لپٹی ایک آواز۔ ہدایت نے جھٹکے سے پیچھے دیکھا اور سامنے کا منظر روح کھینچ گیا۔ آئزل کے پیچھے ایک گارڈ کھڑا تھا اور اس کی گن آئزل کی گردن پر تھی اور اس کا دوسرا ہاتھ آئزل کے بالوں کو دبوچے ہوئے تھا۔ کسی نے ہدایت سکندر کے وجود میں شرارے پھوڑ دیے۔ وہ آئزل کو نہیں دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر خوف کے سائے تھے۔ وہ اپنا سانس روکے اس مرد کے شکنجے میں کھڑی تھی۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ صرف اس مرد کو دیکھ رہا تھا جس نے اس کی بیوی کو پکڑ رکھا تھا۔ کسی غیر مرد کی ہمت کیسے اس کی بیوی کو چھونے کی؟ ہدایت نے ایک جھٹکے سے اپنے پاؤں کے پاس پڑا ایک چھوٹا پتھر جو وہ نیچے محسوس کر سکتا تھا، صرف ایک ٹھوکر ماری تھی اور پتھر کا ٹکڑا ہوا میں اچھلتا سیدھا اس مرد کی آنکھوں میں جا کر لگا۔ وہ کڑا کر پیچھے ہوا۔ ہدایت برق رفتاری سے آئزل تک پہنچا، ایک جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑے اپنی جانب کھینچا۔ اب جا کر آئزل کا سانس بحال ہوا۔ دوسرے ہاتھ سے ہدایت نے اس کی گن پکڑی اور اس کے سر پر دے ماری۔ وہ پہلے وار سے سنبھلا نہ تھا کہ دوسرا وار اسے مزید تکلیف دے گیا۔ ہدایت کا ایک ہاتھ آئزل کے گیٹ تھا، دوسرے ہاتھ سے وہ اس شخص کو گردن سے دبوچ چکا تھا۔ اس کا ہاتھ اس قدر سختی اور مضبوطی سے اس مرد کی گردن پر تھا کہ وہ پھڑپڑا بھی نہیں پا رہا تھا۔ آئزل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے ہدایت کا ایسا جنونی روپ دیکھا تھا۔ وہ اس اندھیرے میں ہدایت کے چہرے کا تاثرات تو نہ دیکھ سکی مگر محسوس کر سکتی تھی۔ ہدایت اس وقت اتنے غصے میں ہے۔ ہدایت نے دوسرے ہاتھ سے پیچھے کیا۔ آئزل نے مضبوطی سے اس کا بایاں بازو پکڑ لیا۔ ہدایت کے بائیں ہاتھ میں گن تھی اور دائیں ہاتھ میں شخص کی گردن۔ ہمت کیسے کی میری بیوی کو چھونے کی؟ ہدایت نہایت سرد لہجے میں دہاڑا۔ وہ ہدایت کی دونوں بازوں پر اپنا ہاتھ مار کر اپنی گردن آزاد کروانے کی کوشش کر رہا تھا مگر ہدایت کی پکڑ سخت تھی، فولاد کی طرح۔ یہ وہ ہاتھ نہیں تھے جو آئزل کے گرد حصار بناتے تھے، یہ وہ ہاتھ تھے جن کی گرفت نازک اور تحفظ بری ہوتی تھی۔ یہ وہ ہاتھ تھے جو کسی گردن پر پڑتے تو اس کو سانسیں روک دیتے۔ وہ ابھی اپنی زندگی بچانے کی کوشش کر رہا تھا مگر ہدایت کا وہ ہاتھ اس کی گردن سے دور نہ ہو سکا۔ تمہیں کیا لگا تھا میری بیوی کو اپنے ان غلیظ ہاتھوں سے چھو گے تو میں تمہاری زندگی بخش دوں گا؟ میں دشمنی صرف اس اشمان ملک سے تھی۔ میں تم سے کسی بھی گارڈ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا مگر میری بیوی کو چھوا کیسے؟ وہ اتنی شدت سے دھاڑا کہ آئزل بدک کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ تمہیں کیا لگا اسے ہاتھ لگاؤ گے تو میں تمہاری ہاتھ جڑ سے نہیں اکھاڑوں گا؟ اس کے کانوں میں زہر پھونکتے ہدایت نے گریف سخت کر دی۔ وہ شخص چند لمحے پھڑپڑاتا رہا، پھر ایک دم اس کا وجود ڈھیلا پڑا۔ ہدایت نے اس کا بے جان جسم زمین پر پھینک دیا۔ وہ مر چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر آئزل کو چکر آنے لگے۔ ہدایت جانتا تھا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد وہ کم سے کم اپنی قدموں کے سہارے کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اسے اپنے بازو کے سار میں لیتا وہ آگے بڑھ گیا۔ اب اندھیرے میں آس پاس دیکھ رہا تھا۔ آئزل نے دوبارہ یہ نہیں کہا کہ وہ تھک گئی یا اب چل نہیں سکے گی، کیونکہ چند منٹ پہلے اس نے موت کو بہت قریب سے دیکھا۔ ابھی تک اسے اپنے گلے پر بندوق کی وہ ٹھنڈی ناک کسی بچھو کی طرح ڈنگ مارتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک جگہ پہنچ کر بادل برسنے لگے۔ وہ دونوں اب جنگل میں سب سے گھنے حصے میں تھے۔ آئزل کی بچی کھچی ہمت بھی ختم ہو گئی۔ سکندر ٹھنڈی ہواؤں سے سرسراتی ایک سرگوشی۔ ہدایت نے چہرہ موڑے اسے دیکھا جس کی باہوں کے حصار میں اب ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ ہدایت کی جان حلق میں اٹکی۔ آئزل آئزل، وہ اس کا گال تھپ تھپا رہا تھا مگر آئزل کا جسم اس کی باہوں میں ساقط ہو گیا۔ ہدایت نے بے ساختہ اسے اپنے سینے سے لگاتے جیسے ہر تکلیف سے محفوظ رکھنا چاہا۔ وہ اسے ایسے ہی باہوں میں اٹھائے دوبارہ چلنے لگا۔ اسے آئزل کو ایک محفوظ مقام پر لے کر جانا تھا۔ اب وہ راستہ بدل چکا تھا۔ پہلے وہ آئزل کو لے کر جنگل کے اندرونی حصے میں جا رہا تھا، وہ واپس باہر سڑک کی طرف جا رہا تھا۔ وہ ایک جگہ سے ان پہاڑوں میں داخل ہوئے تھے، دوسری جگہ سے باہر نکلنے والے تھے۔ ہدایت نے موبائل پر نقشہ کھول رکھا تھا۔ وہ ایک بار بھی نہ تو لڑکھڑایا، نہ گرا، نہ پھسلا کیونکہ اس کا ہر قدم مضبوط تھا۔ ہدایت اب نیچے جانب جا رہا تھا۔ اچانک اسے اندھیرے میں ایک بڑا سایہ محسوس ہوا۔ ہلکی سی بوندا باندی میں اب تیز بارش کی صورت بدل چکی تھی۔ ہدایت قریب آیا تو دیکھا وہ لکڑی اور سوکھے پتوں سے بنی ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ ہدایت کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، ہاں البتہ سکون ضرور تھا۔ وہ آئزل کو لے کر اس جھونپڑی میں داخل ہوا، نہ جانے کس نے یہ بنائی تھی مگر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ کوئی خواب ہے یا پھر فیری ٹیل کی کوئی کہانی جہاں بھٹکے کو گھر مل گیا۔ اندر اندھیرا تھا۔ ہدایت نے موبائل کی لائٹ جلائی تو اسے وہاں ایک لکڑی کی بینچ نظر آیا۔ اس پر نرم سوکھی گھاس، ایک نرم سا بستر بنایا گیا تھا۔
یہاں نہ بندہ تھا نہ کوئی ذی روح۔ ہدایت آگے بڑھا اور آئزل کو اس بستر پر لٹا کر اچھے سے اس کے گرد چادر ٹھیک کی، کیونکہ موسم بہت سرد ہو چکا تھا۔ بارش اب بہت تیزی سے برس رہی تھی۔ اگر وہ یہاں اس چھت تلے نہ ہوتے تو اب تک ان دونوں کی کلفی بن چکی ہوتی۔ ہدایت کی آنکھوں میں بڑے عرصے بعد نمی چمکی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتا اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا۔ وہ جیسے بے ہوشی میں بھی اس کا تحفظ بڑا لمس محسوس کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے ہدایت پیچھے ہوتا عائزل کے ہاتھ میں اس کی شرٹ آ چکی تھی۔ بند آنکھوں میں وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر الفاظ حلق میں ہی اٹکے جا رہے تھے۔ سکندر کہیں مت جاؤ مجھے چھوڑ کر۔ نیم بے ہوشی میں ایک سرگوشی ابھری۔ وہ صرف سرگوشی نہیں تھی، وہ تڑپ تھی، فریاد تھی، وہ سب کچھ تھا۔ اب چاہ کر بھی ہدایت اپنی آنکھوں کی نمی قابو نہ کر سکا۔ آنسو آنکھوں کے باڑ توڑ کر گالوں پر پھسل گئے۔ اس بار اس کی آنکھوں پر لب رکھے جب اسے محسوس ہوا آس پاس کوئی ہے، ہدایت جیسے چوکنا ہوا۔ عائزل پھر ایک گہری آخری نگاہ ڈال کر وہ باہر کی جانب بڑھا۔ باہر نکلا تو اس کے بالکل سامنے چند میٹر کے فاصلے پر بارش میں بھیگتا ارشمان ملک کھڑا تھا۔ ہدایت کی آنکھوں کے تاثرات سپاٹ ہوئے۔ وہ شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ ہدایت کو دیکھ رہا تھا۔ تو یہاں چھپا ہے ان دونوں کو؟ گردن ترچھی کے اس نے جھونپڑی کو دیکھا جس کے عین سامنے ہدایت کسی پہاڑ کی طرح کھڑا تھا۔ وہ 2 قدم قریب آیا۔ ہدایت نے برق رفتاری سے اپنی کمر میں ارسی گن باہر نکالی اور تیزی سے ایک گولی ارشمان ملک کی ٹانگوں میں دے ماری۔ آج وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، یہ تو طے تھا۔ یہ حملہ غیر متوقع تھا۔ ساری وادی میں ٹھک کی آواز گونجی۔ ارشمان ملک نے اسے زیادہ ہلکے میں لے لیا تھا۔ اس کے خیال سے وہ بھاگے کیونکہ ہدایت کے پاس گن نہیں تھی۔ دشمن کی سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے جب وہ آپ کو ہلکے میں لیتا ہے۔ جب وہ پرسکون ہوتا ہے تبھی وار کیا جائے تو وار خالی نہیں جاتا، اور ہدایت نے برق رفتاری سے اس کے آسمان سے زمین پر لا پھینکا تھا۔ ملنے کا موقع دیے بنا ایک اور گولی اس کی دوسری ٹانگ پر دے ماری۔ تمہیں کیا لگا تھا میرے خاندان تک جاؤ گے اور میں بس تماشا دیکھوں گا؟ اتنا بے غیرت سمجھ رکھا ہے۔ وہ ارشمان ملک کے قریب آ رہا تھا جو زمین پر گھٹنوں کے بل گرا اپنے درد قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے بیوی بچے تک جاؤ گے؟ ہمت ہے تو آؤ مجھ سے نپٹو۔ میرے ہوتے تم اس تک پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس تک جانے کے لیے مجھے مارنا ہوگا۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہارا سامنا مجھ سے ہوگا، وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتے ارشمان ملک کے پاس آ کر رکا۔ دونوں بارش میں بہت بری طرح بھیگ چکے تھے۔ ہدایت نے اپنی گل نکال کر اس کے سر کے بیچ رکھی۔ آج میں تمہیں مارنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچوں گا، کیونکہ مجھے اپنی بیوی بچے کی جان سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے 100 ارشمان ملک قتل فرض مجھ پر۔ اس کی ان باتوں کے آخر میں ارشمان ہنسا، ایک روزدہ ہار نے جیسے ہنسی۔ مجھے مار دو گے تو اپنے لیے مصیبت مول لو گے، سوچ لو۔ وہ جیسے وان کر رہا تھا۔ ہدایت کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ایسی 100 مصیبتیں حل کر سکتا ہوں، تو بس جہنم میں جانے کی تیاری کر۔ پھر ہدایت کا ہاتھ اپنے ماتھے تک گیا، ایک سلام ارشمان ملک کو پیش کیا، ہیپی جرنی۔ اگلے ہی پل ٹھا کی آواز نے پورا جنگل ہلا ڈالا۔ گولی ارشمان ملک کی کھوپڑی کے آر پار ہو گئی۔ ایک جھٹکے سے اس کا بے جان ہوتا وجود زمین پر گرا۔ ہدایت نے اگلی گولی اس کے چہرے پر دے ماری، پھر باقی 2 گولیاں اس کے سینے میں مار دی۔ آخری 3 گولیاں صرف اپنے اندر جلتی آگ پر قابو پانے کے لیے ماری تھی، ورنہ وہ مر چکا تھا۔ گولی چہرے پر لگنے سے اس کی شکل تباہ ہو چکی تھی۔ ہدایت سکندر کے سینے میں سکون اتر گیا۔ بنا دوسری نظر اس لاش پر ڈالے وہ پلٹ گیا۔ ہدایت اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا، اس کا گال تپ تپا رہا تھا۔ عائزل اٹھو جان، چلو گھر چلیں۔ وہ آدھے گھنٹے سے اس کے پاس بیٹھا اسے ہوش دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بارش کا زور کافی ہلکا ہوا۔ اب تو ہدایت اپنے کپڑے بھیگ چکے تھے، خشک ہو چکے تھے۔ دفتن اس کے موبائل پر ایک میسیج ٹون بجی۔ ہدایت نے موبائل دیکھا تو گارڈ کا میسیج تھا۔ وہ سڑک پر آ چکا تھا۔ اب اگلا سفر ہدایت کو طے کرنا تھا۔ ہدایت نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا۔ باقی گارڈ کہاں گئے؟ ہدایت کو قطعاً پرواہ نہ تھی۔ اب وہ اپنی بیوی کو لیے جہنم جیسے ماحول سے دور جا رہا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ اب دور جا رہی تھی۔ اسلام آباد شہر پر اگلا دن خوشگوار اترا۔ موسم حسین ہو چکا تھا۔ لوگ اپنی زندگی میں خوش تھے، مصروف تھے۔ لوگوں کے ہجوم سے نکل کر اگر ہم سکندر ہاؤس کے دوسرے فلور پر موجود ہدایت سکندر کے کمروں کی ونڈو سے اندر جھانکنے کی کوشش کریں تو منظر واضح نظر آئے گا۔ نرم گرم بیڈ پر بائیں جانب کروٹ لیے وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ لباس وہی تھا رات والا، البتہ چادر اس کی صوفے پر پڑی تھی اور دوپٹہ تکیے کے پاس پڑا تھا۔ دوپٹے سے بے نیاز کمبل میں چھپی وہ سو رہی تھی۔ اتنے میں واش روم کے دروازے کھلے اور ہدایت سکندر کا چہرہ نمودار ہوا۔ شاور لے کر فریش ہوتا وہ واش روم سے باہر نکلا تو کافی فریش اور پرسکون نظر آ رہا تھا۔ اس کے تاثرات میں واضح خوشی اور سرشاری تھی۔ اب وہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں میں تولیہ پھیرا تھا۔ اتنے میں بیڈ پر موجود اس نازک وجود نے حرکت کی۔ وہ جیسے اب ہوش میں آ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو نظر چھت تک گئی، پھر نظر سارے کمرے میں گھومتی اس تک گئی۔ آہستہ آہستہ عائزل کے حواس بحال ہوئے۔ آنکھوں کے سامنے کل رات کا منظر کسی فلم کی طرح گھوما۔ گاڑی کے ٹائر پر گولی لگنا، جنگل میں جانا، وہ بندوق کی ٹھنڈی نال ابھی تک اپنے گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ سکندر، اس نے کسی خوف کے زیر سے اسے پکارا۔ ہدایت کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ پلٹا اور اس تک آیا۔ وہ کسی سائے کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کل رات وہ خوفناک منظر کوئی خواب تھا؟ ہدایت اس کے قریب، مزید قریب آ کر رکا۔ جی سکندر کی جان، اپنے ازلی نرم لہجے میں کہتے اس کے قریب جھکتے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ ابھی بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ کوئی مذاق ہے؟ کیا کل رات میں نے کوئی خوفزدہ خواب دیکھا تھا؟ وہ جنگل میں جانا، وہ ارشمان ملک کا وہاں ہونا۔ وہ شدید الجھی ہوئی تھی۔ ہدایت اس کے پاس بیٹھ کے آپ صاحب ٹیبل سے پانی اٹھائے گلاس اس کی جانب بڑھا رہا تھا۔
وہ سارا پانی ایک ہی سانس میں پی گئی۔ نہیں، وہ سب سچ تھا، ہدایت نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ آئزل کو جیسے جھٹکا لگا۔ کیا؟ تو پھر ارشمان ملک کا کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ میں موجود گلاس لرزا۔ ہدایت نے اسے نرمی سے اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے سائے ٹیبل پر رکھا۔ مار دیا اسے، تم نے کہا تھا نا مار دو، تو مار دیا۔ ہدایت اتنا پرسکون تھا جیسے کوئی چونٹی مارنے کی بات کر رہی ہو۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ ساکت سی بیٹھی حیرت کا شکاری سے دیکھ رہی تھی۔ نگاہیں ایک پل کے لیے بھی ہدایت کے چہرے سے دور نہ ہوئیں۔ ہدایت نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں ایسے مذاق نہیں کرتا بیوی، یہ حقیقت ہے جان۔ محبت سے اس کا گال سہلایا۔ پھر حدید نے آئزل کے چہرے پر چمک ابھرتی دیکھی۔ وہ مسکرانے لگی۔ اب حیرت کا سارا تاثر غائب ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک الوہی سی چمک تھی۔ وہ ہدایت کے قریب ہوتی ہوئے ساختہ اس کے سینے سے جا لگی، یوں جیسے شکر کا اظہار کیا ہو۔ ہدایت کو ایک اعزاز محسوس ہوا۔ سکندر سنے۔ کچھ دیر بعد اس نے ہدایت کو مخاطب کیا۔ وہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے آنکھیں موندے کسی الگ ہی جہان میں تھا۔ اس نے محض کہا، وہ مجھے وہاں سے چاکلیٹ تلا دیں۔ ہاتھ سے روم ریفریجریٹر کی جانب اشارہ کیا۔ سارا فضول لمحوں میں ٹوٹ گیا۔ اس نے حیرت سے چہرہ پیچھے کیا، آئزل کو دیکھا۔ کیا کہا؟ اسے لگا جیسے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی۔ ہاں نا، جلدی جائیں، مجھے اپنی چاکلیٹ کھانی ہے۔ ہدایت جن پر افسوس سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر روم ریفریجریٹر تک گیا۔ وہ وہاں سے چاکلیٹ نکال رہا تھا۔ واپس آئزل تک آیا اور چاکلیٹ اس کے ہاتھ پر رکھی۔ آئزل نے جھٹ سے بنا لمحہ ضائع کیے پکڑ لی۔ ہدایت دوبارہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے چاکلیٹ کھولی اور آدھی کی ایک حصہ ہدایت کی جانب بڑھایا۔ ہدایت نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لیں، کھائیں نا، وہ اصرار کر رہی تھی۔ ہدایت نے چاکلیٹ پکڑ لی۔ تمہاری تو سمجھ آتی ہے، مگر میں کس خوشی میں کھاؤں؟ آئزل نے مسکرا کر دانتوں سے چاکلیٹ کاٹی۔ اب مزے سے کھا رہی تھی۔ ارشمان ملک کی موت کی خوشی میں، جس کی موت کی سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہم اس خوشی میں، کیونکہ میٹھا خوشی کے ہارمونز پیدا کرتا ہے۔ وہ بات کرتے اب ایک مختلف آئزل لگ رہی تھی۔ یہ وہ آئزل نہیں تھی جسے ہدایت جانتا تھا۔ وہ کسی کی موت سیلیبریٹ نہیں کر سکتی تھی، مگر وہ ارشمان ملک کی موت پر خوشی محسوس کر رہی تھی۔ بالآخر وہ آزاد تھی ہر طرح کے خوف سے۔ قسم سے آدھی پاگل ہو تم، ہدایت نے چاکلیٹ کھاتے خوفی سے منہ پھیلا کر جیسے اس بات پر یقین کیا۔ اب آدھی پاگل ہوں یا پوری، آپ کی قسمت تو پور چکی میرے ساتھ، اب تو ساری زندگی اس آدھی پاگل کو بھگتنا ہوگا۔ ہدایت نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ میں پہلی ایسی نہیں تھی، مگر مجھے اس معاشرے نے ایسا بنا دیا کہ میں دشمنوں کی موت پر خوش ہوں۔ چلیں اب جائیں اور میرے لیے ایک اچھا سا ناشتہ لے کر آئیں۔ وہ اپنے بال چٹکتی حکم دینے والے انداز میں ایک ادا سے بولی کہ ہدایت اسے دیکھتا رہ گیا۔ اگلے ہی پل دونوں ایک ساتھ ہنسے تھے۔ کمرے میں دونوں کی ہنسی گونج رہی تھی۔ بالآخر وہ محفوظ تھی اور اس کی اولاد بھی۔ کمرے میں اب بھی دونوں کی ہنسی گونج رہی تھی۔ خوشیوں کی لہر ایک بار پھر سارے وجود میں اتر کر سرشار کر رہی تھی۔ بالآخر سازش ناکام ہو چکی تھی۔